بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارا پچھلا سبق تقدیر کے متعلق تھا۔ تقدیر کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ بنیادی باتیں سمجھ لی تھیں، اور میں نے جو سوالات کیے تھے ماشاءاللہ تقریباً سبھی لوگوں کے جوابات قریب قریب صحیح تھے کہ زید کے گھر میں نیا برتن ٹوٹ گیا، برتن کا ٹوٹنا خلق حسن ہے یا خلق شر یعنی خلق قبیح۔ ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے کئی طلبا نے اس کا جواب یہ دیا کہ برتن ٹوٹنے میں بھی کوئی نہ کوئی بھلائی ہے، برتن ٹوٹنے میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ہے۔ عظم اللہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک برتن آیا، برتن ٹوٹا تو ان کی اہلیہ محترمہ نے فرمایا کہ اس میں بھی کوئی خیر ہوگی، فرمایا کہ یہ خلق شر کا انکار ہے، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا اس میں خیر ہوگی، یہ خلق شر کا انکار ہے، یہ ایک شر ہے، حادثہ ہو گیا تھا، برتن ٹوٹنا چھوٹی بات ہے، حادثہ ہو گیا، ٹھیک ہے، حادثہ ہو گیا تو یہ ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، تو اس میں خیر ہے، یہ ٹانگ ٹوٹ گئی خیر ہے، ہاں جی، حادثہ ہوا، بیٹی فوت ہو گئی، پلین کریش ہو گیا، ٹھیک ہے، جہاز تباہ ہو گیا، ٹھیک، تو یہ خیر ہے، بیٹی فوت ہو گئی، بیوی کو چوٹ لگی، اس کی ٹانگ کٹ گئی، ٹھیک ہے، یہ خیر ہے؟ نہیں، یہ خیر نہیں، یہ تو شر ہے، یہ شر ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ پوچھا کہ ابا جان پھر ہم کیا کہیں؟ کہو کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، کیونکہ خلق شر بھی اللہ کی پیدائش ہے۔ آگ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، آگ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، پانی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، سمجھ رہے؟ تو یہ سب چیزیں اللہ کی پیدا کرتا ہے، لہذا خلق شر بھی اللہ کی طرف سے، خلق خیر بھی اللہ کی طرف سے۔ اچھا، کیا خلق شر بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے، اور کیوں؟ یہ خلق شر نہ بری چیز ہے اور نہ اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، خلق شر مصلحت کی چیز ہے، ٹھیک ہے، خلق شر آزمائش کی چیز ہے، ٹھیک ہے، اب آزمائش کسی کے لیے اچھی ہوتی ہے، کسی کے لیے بری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آزمائش کسی کے لیے کسی کے حساب سے اچھی ہے، کسی کے حساب سے بری ہے۔ بطور مثال خالد بکر فلانا فلانا، وہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کو تو اس سے بزنس مل رہا ہے نا، ٹھیک ہے، دوائی والے کو اس سے بزنس مل رہا ہے، دوائیوں والے اس سے کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ خیر ہے، اور خالد کے لیے یہ بری چیز ہے، ٹھیک ہے، خالد کا انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو قرض خواہ ہیں ان کو قرض میں رعایت مل جائے گی کہ بھئی ابھی اس کا انتقال ہوا، کچھ عرصے بعد اس کے پیسے دینا، ٹھیک ہے، ان کی اولاد کو اس کی وراثت مل جائے گی، وہ مالدار ہو جائیں گے، اور ان کا لائف سٹائل تبدیل ہو جائے گا، ان کا حالات تبدیل ہو جائیں گے، حالانکہ ان کے والد کا انتقال ان کے لیے شدید گہرا صدمہ ہے، ان کی والدہ کا انتقال ان کے لیے شدید گہرا صدمہ ہے، تو کسی کے لیے اچھی ہے، کسی کے لیے بری ہے، کیا ہے؟ مصلحت ہے۔ سانپ، زہر، بچھو، نیولا، شیر، بھیڑیا، ان کی پیدائش شیطان کی حمایت نہیں ہے، حکمت ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، انسان کے جنتی اور جہنمی ہونے کا کیا معاملہ؟ میرے جو تعلق والے، مجھ سے جو پڑھنے والے، میں کسی کو اپنا شاگرد نہیں کہتا، نہ ہی شاگرد سمجھتا ہوں، یاد رکھیے، ہم سب پڑھنے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں، ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، اور یہاں سکھانے کی ذمہ داری میری ہے بس، اور کچھ نہیں، ورنہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا میں بہت بڑا استاد ہوں یہ، لیکن جو میرے تعلق والے ایسے ہیں جو باہر ممالک میں رہتے ہیں، ان کو یہ اعتراض کا سامنا بہت کثرت سے ہوتا ہے، جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں
یا پھر ہمارے ملکوں کے اندر بھی آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا استعمال کثرت سے بڑھ چکا ہے، تو ملحدین اور اس طرح کے لوگ، اب ملحدین کیا ہوتے ہیں سمجھ لیں، اسلام دشمن لوگوں کو ملحد کہتے ہیں۔ تو ملحدین اس نوعیت کے اعتراضات، اس نوعیت کی باتیں، اس نوعیت کی چیزیں لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو جنتی اور جہنمی ہونے کا معاملہ کیوں ہے؟ یہ سمجھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ حضرت جب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، سب اللہ کی ایک پاؤں اٹھاؤ اپنا، اٹھا لیا۔ کہا کہ اب دوسرا بھی اٹھاؤ، اس کا دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا۔ تو فرمایا کہ دیکھو اتنا اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے، اپنا اختیار استعمال کرو، اور اسی حد تک تم پابند ہو، ٹھیک ہے، اس سے اوپر تم پابند نہیں ہو، لہٰذا ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارا اختیار ہے۔ میں نے اس کے ہلکے سے جوابات لکھ دیے، البتہ میں تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور معجزات کے متعلق ہمارے کیا عقائد ہیں؟ دیکھیں جی، ہم نے پیچھے جو پڑھا، ہم نے پیچھے جو پڑھی چیزیں، اللہ کائنات کے متعلق، ٹھیک ہے، کائنات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ٹھیک ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں، موٹی موٹی چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، ہر چیز نہ مجھے یاد رہتی ہے نہ آپ کو یاد رہے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کی ایک مشق کی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے تقدیر کو پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تقدیر میں ہم نے بندے کے اختیار کے متعلق بھی آپ سے سوالات کیے تھے، جس کے آپ نے ماشاءاللہ اچھے جوابات دیے اور فہم سے جوابات دیے۔ آگے دیکھیں جی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے معجزات کے متعلق سمجھیے گا، بات اہم ہے، اور آسان بات ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے بہت سے انبیاء علیہ السلام بندوں کو سیدھی راہ بتانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ تمام انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، ان کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں ایسی نئی نئی اور عجیب و غریب باتیں ظاہر کی جو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی انبیاء علیہ السلام درمیان میں آئے۔ ان میں سے بعض بہت مشہور ہیں جن کے نام یہ لکھے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعداد کیا ہے؟ انبیاء کی صحیح تعداد اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، بھی 1,24,000 ہم نے سنا ہے، بچپن سے سنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن 1,24,000 انبیاء کی تعداد کہیں صحیح منقول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ان کی صحیح تعداد کیا ہے؟ 1,24,000 ہے، 2,24,000 ہے، یہ اس سے بھی زیادہ ہے، یہ اس سے بھی کم ہے، ٹھیک ہے۔ انبیاء پیغمبروں کی صحیح تعداد کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بتائی، اس لیے یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، جو ہمیں معلوم ہے ان پر بھی، جو ہمیں معلوم نہیں ہے ان پر بھی، ٹھیک ہے جی۔ چنانچہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہم ان سب پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور وہ سارے انبیاء حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں آئے ہیں۔ چنانچہ جتنے پیغمبر درمیان میں آئے ہیں وہ سارے برحق ہیں، اور جو اس کے بعد کہتے ہیں میں پیغمبر ہوں وہ جھوٹا ہے، ملعون ہے۔ دیکھیں، قادیانی حضرات یہاں پر جو دھوکہ بازی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس کو سمجھیں ذرا، بڑی اہم بات ہے۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے سلسلہ شروع ہوا، ٹھیک ہے، یہاں سے چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پینسل سے لکھا نہیں جا سکتا یہاں پر،
آدم علیہ السلام سے چلا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تک آ کے ختم ہوا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت اتنی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اتنی تھی، حضرت یحییٰ کی نبوت اتنی تھی، ان کی نبوت اتنی ہے، ان کی نبوت اتنی ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ان کی نبوت یہ اتنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چل رہی ہے۔ چنانچہ اس کے درمیان آپ جس کو چاہیں گے پیغمبر بنا دیں گے، یعنی جس کو آپ چاہیں گے آپ پیغمبر بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ چنانچہ نعوذ باللہ من ذالک ایک پیغمبر مرزے کو بھی بنایا، استغفر اللہ۔ تو یہ جو نبوت ہے یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی نبوت کا ہی حصہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، لو نعوذ باللہ من ذالک، اس کا رد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لا نبی بعدی، یعنی میری نبوت کے بعد، میری نبوت کے بعد کسی کی نفس نبوت کا وجود نہیں۔ خاتم النبیین، خاتم النبیین کہتے ہیں جس چیز کے اوپر ٹھپا لگا دیں گے وہ پیغمبر بن جائے گا، استغفر اللہ۔ تو بھی مرزے پر ہی ٹھپا لگانا تھا، حضرت عمر پہ ٹھپا کیوں نہیں لگایا؟ ہے جی، جی حضرت عمر تو بالکل قریب کے آدمی تھے، تو ٹھیک ہے مجدد الفسانی پہ ٹھپا لگا دیتے نا، کہ جنہوں نے دین توحید جب ختم ہو رہا تھا اس وقت از سر نو دوبارہ ایک مرتب کیا اور وہ سب ہوا، تو حضرت مجدد الفسانی پہ مرزے پر ہی ٹھپا کیوں لگانا؟ یعنی جس نے اپنے اوپر ٹھپے کا دعویٰ کیا وہ اپنے زمانے کا سب سے زیادہ گھٹیا اور سب سے زیادہ برا انسان تھا۔ قادیانی حضرات یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور ان کے اس مکر اور اس فریب سے اپنے آپ کو بچائیں، دور رکھیں، ان کی کوشش کریں کہ بات بھی نہ سنیں، حتی الامکان یہ ہم ان کی بات نہیں سنیں گے تو ہمیں صحیح غلط کی پہچان کیا کہاں سے ہوگی؟ تو بھی دنیا میں اتنے مذاہب ہیں، پھر سب کی بات سنو نا، دنیا میں کروڑوں مذاہب ہیں، پھر سب کی بات سنو، ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو، جو مذہب مردہ ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، ان کی بات بھی سنو نا، کیونکہ آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلے گا تو میں صحیح غلط کا فیصلہ کیسے کروں گا؟ بھئی پھر کیا طریقہ؟ بھئی کسی پہ بھروسہ کرو، اعتماد کرو، جب کسی پہ بھروسہ کرو گے، اعتماد کرو گے تو معاملہ آسان ہے۔ آپ کس کے بچے ہیں؟ جی میں فلاں کا ہوں۔ ڈی این اے ٹیسٹ کروایا اپنے امی ابو کا، پھر اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا، ڈی این اے ٹیسٹ سے میچ کرو، برابر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، پھر پتہ چلے گا واقعی تم بچے ہو یا نہیں۔ اس سے پہلے خبردار جو اپنے شناختی کارڈ پہ ابا کا نام لکھوایا، خبردار جو پاسپورٹ پہ اپنے ابا کا نام لکھوایا، خبردار جو یہ کیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ میری بیوی اور یہ میرا میاں، ٹھیک ہے؟ یہ میاں بیوی کیسے بن گئے؟ کون سے ڈی این اے سے بن گئے بھائی میاں بیوی؟ شادی کا رشتہ ہوتا ہے، نکاح کا معاملہ ہوتا ہے، کس طریقے سے بن گئے؟ نہیں، نو لاجک، نو لاجک، یہاں پہ لاجک نہیں ہوتی، یہاں پہ ماننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں کوئی سمجھنا چاہتا ہے، کراس کوشچننگ کرنا چاہتا ہے، ہم حاضر ہیں، ہزار سوال پوچھیں، اپنا عقیدہ صحیح رکھیں بھئی، ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں۔ پیغمبروں کی صحیح تعداد اللہ نے کسی کو نہیں بتائی۔ ایک اور بات میں نے اہم بتانی ہے، سبق کے آخر میں بتاؤں گا، اس لیے یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے جی۔ ایک منٹ، ایک منٹ، یہ کہ اللہ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جو ہمیں معلوم ہے ان پر بھی، جو ہمیں معلوم نہیں ہے ان پر بھی۔ اچھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان پیغمبروں میں بعض کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، سب سے زیادہ بڑا مرتبہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، جیسے غلام احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس لیے علماء نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو کافر کہا ہے اور قادیانیوں سے نکاح حرام قرار دیا۔ قیامت کے دن تک جتنے انسان اور جن ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کے پیغمبر ہیں۔ اچھا جی، ہمارا سبق یہیں تک ہوگا۔ ایک بات میں نے آخر میں آپ کو بتانی تھی، دیکھیں جی، یہ نبوت کی ضرورت کیا ہے؟
ہوں کیا ضرورت ہے کسی کو پیغمبر بنانے کی؟ نبی کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھیں ذرا، کیا ضرورت ہے؟ انسانی عقل کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دائرہ کار ہوتا ہے انسانی عقل کا، یہ دائرہ کار ہے معذرت، انسان کے حواس، جو انسان سمجھتا ہے سیکھتا ہے نا، اس کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، اور انسان اس دائرہ کار کے اندر ہی سوچتا ہے، اس دائرہ کار کے اندر ہی رہتا ہے، اس سے آگے انسان جا نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ انسان کا جو دائرہ کار ہے وہ حواس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حواس کہلاتا ہے، ارے یار یہ تو مٹ رہا ہے، انسان جو کہتا ہے وہ انسان کے حواس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حواس کہلاتا ہے، آ، یہ انسان کا پہلا دائرہ کار ہے، اور یہ دائرہ کار انتہائی محدود ہے، انسان کی عقل کا یہ دائرہ کار انتہائی انتہائی حد تک محدود ہے، یعنی انتہائی حد تک محدود یہ ہے کہ جو کام جو کام اپنی اس سے لے سکتے ہیں، آنکھوں سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو کام آنکھ سے لے سکتے ہیں وہ کام آپ کان سے نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ جو کام آپ کان سے لے سکتے ہیں وہ آنکھ سے نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ جو کام آپ زبان سے لے سکتے ہیں وہ ٹانگ سے نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ جو کام آپ تو دیکھیں جی، کتنی اہم بات ہے، یعنی حواس کا دائرہ کار انسان کا محدود ہے، اور انتہائی حد تک محدود ہے۔ ایک منٹ، یہ دائرہ کار اللہ رب العزت نے انسان کا انتہائی محدود بنایا، حواس کا، ٹھیک ہے جی؟ یہ حواس کا دائرہ ہے، لیکن آپ یاد رکھیں حواس سے سارے کام نہیں ہوتے، یعنی کان، آنکھ، بطور مثال آپ ایک دیوار کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیوار جو ہے وہ سرخ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے دیوار بہت ہارڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ناک کے ذریعے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یار اس میں جو پینٹ کیا گیا ہے وہ پینٹ جو ہے وہ فلاں اسمیل کا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آپ اس کے ذریعے سے یہ پتہ نہیں چلا سکتے کہ یہ جو دیوار ہے یہ بنائی کس نے ہے، اس کے انجینئر کون ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنی عقل سے کام لیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ جو عمارت بنائی ہے یہ مستری عبداللہ خان صاحب نے بنائی ہے، صحیح ہے؟ یہ جو عمارت بنی ہے یہ مستری عبداللہ خان صاحب نے بنائی ہے، لہٰذا یہ اس کے اوپر ان کا نام کھودا جائے گا۔ تو یہ جو آپ کو پتہ چلا، یہ آپ کو پتہ چلا عقل سے، آپ کو پتہ چلا عقل سے، کہ عقل کا دائرہ کار حواس سے اونچا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عقل بھی ایک جگہ آ کے بس ہو جاتی ہے، عقل کی بس ہو جاتی ہے ایک جگہ پر آ کے، کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی، وہ اس سے آگے نہیں، جیسے آنکھ دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی، اس کی ایک حد ہے، کان ایک فاصلے کے مطابق سن سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں سن سکتا، اس کی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں ہو سکتا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر ایک کا ایک حد ہے اور ہر ایک کا ایک دائرہ کار ہے، ٹھیک ہے؟ اس دائرہ کار سے کوئی آگے نہیں جا سکتا، چنانچہ عقل کی بھی ایک حد ہے، عقل کی جو حد ہے اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا یہ کس نے بنایا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ٹھیک ہے؟ عقل کی ایک حد ہے جس سے پتہ چل جائے گا یہ شراب ہے اور اس میں نشہ ہے، ٹھیک ہے؟ نشے کا پتہ آنکھ سے نہیں چلے گا، نشے کا پتہ کان سے نہیں چلے گا، نشے کا پتہ آپ کو عقل سے چلے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو ورنہ آپ سمجھیں گے یار یہ کوئی دیوانہ ہے، لیکن آپ کو پتہ چلے گا بھئی اس میں اسمیل ہے اور یہ نشہ کر چکا ہے، لہٰذا آپ کے دماغ میں یہ آئے گا، لیکن آپ یہ کیسے پہچانیں گے کہ یہ نشہ جائز ہے اور یہ نشہ ناجائز ہے؟ کس طریقے سے آپ پہچانیں گے؟ دیکھیں، عقل ہے نا، عقل کہتی ہے
اللہ اکبر. عقل کہتی ہے، بس ہمیں 5 منٹ میں ختم کرتے ہیں اس کو. عقل کہتی ہے کہ بھائی امیر بننا ہے. ٹھیک ہے. امیر بننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پورا مہینہ محنت کریں، اور پورا مہینہ محنت کر کے کو آپ کو 1 لاکھ روپے ملے گا. ٹھیک ہے. پورا مہینہ محنت کریں اور آپ کو 1 لاکھ ملے گا. عقل یہ کہتی ہے. دوسرے کی عقل یہ کہتی ہے نہیں، میں پورا مہینہ محنت نہیں کروں گا، بلکہ میں لگاؤں گا 1 لاکھ روپیہ اور گھر بیٹھ جاؤں گا. ٹھیک ہے. انویسٹمنٹ کیا، اس کے اوپر میری کمائی آنا شروع ہو جائے گی، اور کمائی آنے کے بعد یہ بن جائے گا 1 مہینے میں 2 لاکھ. پراپرٹی ہے، 1 مہینے میں 40 لاکھ بن گئی. ٹھیک ہے. یہ بن گیا 2 لاکھ. ٹھیک ہے. تیسرا آدمی کہتا ہے یار چھوڑو بھائی، دفع کرو ان سب چیزوں کو، میں جاتا ہوں بینک میں، دکھاؤں گا گن، اور 1 دن میں 1 کروڑ کما کے لے آؤں گا. ٹھیک ہے جی. 1 دن میں 1 کروڑ کما کے لے آؤں گا. کہہ رہے ہیں حواس کی ڈیفینیشن. حواس میں بتا تو رہا ہوں کہ آنکھ، حواس کا مطلب حواس خمسہ. حواس کا مطلب حواس خمسہ ہے. مطلب حواس خمسہ ہماری سینسز کو کہتے ہیں. سینسز آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے. ٹھیک ہے. آنکھ، کان، ناک، اور انسان کا ٹچ کرنا، چھونا، اور زبان. ٹھیک ہے. یہ حواس خمسہ ہے. آنکھ، کان، ناک. بھی ایسے پوچھ لینا چاہیے، وہ بہت ہی بیسک چیز انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو اس سے مشکل ہو جاتا ہے. آنکھ، کان، ناک، زبان، اور ٹچ یعنی چھونا. ٹھیک. یہ ہماری حواس ہیں. اس کے ذریعے سے ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے اوپر جو چیز ہے وہ ہے عقل. ٹھیک ہے جی. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس سے اوپر دائرہ جو ہے وہ عقل کا ہے. ٹھیک ہے. لیکن عقل آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ عقل آپ کو مختلف مختلف سولوشن دے رہی ہے کہ بھئی اس طریقے سے ایک یہ درجہ کمانے کا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ درجہ کمانے کا ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ درجہ کمانے کا ہے، اور دوسرا درجہ یہ کمائی کا ہے، تیسرا درجہ ڈاکہ ہے. ٹھیک ہے. اب دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے جو آئے اور عقل کے ذریعے سے ثابت کرے کہ اس میں کوئی غلط ہے. عقل سے ثابت کرے ڈاکہ مارنا غلط ہے. عقل سے ثابت کرے اپنی بہن سے شادی کرنا غلط ہے. ہٹلر کا یہ دعویٰ تھا، انسان شادی کرے تو اپنی بہن سے شادی کرے، کسی اور سے نہ کرے، کیونکہ وہ آپ کو بچپن سے دیکھ رہی ہے، وہ آپ کو زیادہ سمجھتی ہے. یہ جو آج کل لوگ ہیں جو فلاں عورت مجھے زیادہ سمجھتی ہے لہٰذا میں اس سے شادی کروں گا، میں سمجھ موقوف ہے تو پھر تو بہن سے شادی کریں. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. تو محض عقل، یہ بات سمجھ میں آ گیا کہ عقل کافی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اتنی سی بات آپ کو امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ان سب چیزوں کے لیے عقل کافی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. حواس کے لیے، حواس اور ان سب چیزوں کے لیے یہ کافی نہیں. ٹھیک ہے. تو ایک حد ہوگی ہمارے پاس سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے سمجھ لیا، ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ دیکھیں ایک حد ہوتی ہے حواس کی، ایک حد ہوتی ہے سینسز کی، حواس کی، اور ایک حد ہوتی ہے عقل کی. ٹھیک ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے اس سے اب سب چیز نہ حواس سے سمجھ میں آ رہی ہے، اور سب چیز نہ عقل سے سمجھ میں آ رہی ہے. تو اب اگلی چیز ہم کو کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آگے ہمیں جو چیز ملے گی
اس سے بڑھ کے جو ہمیں چیز ملے گی وہ وحی الہی ملے گی، کہ وحی الہی کے ذریعے سے انسان کو تمام چیزوں کا انسان کو تمام چیزوں کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ اور وہ ایک ہی چیز ہے، وہ چیز ہے وحی الہی۔ تو وحی الہی کا جو معاملہ ہے، وہ وحی الہی کا معاملہ اللہ نے جن لوگوں کے ساتھ خاص کیا ہے ان کو پیغمبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ پیغمبر ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، کس حد تک یہ چیز، چنانچہ وہی کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ڈاکہ مارنا غلط ہے، وہی کے ذریعے سے پتہ چلے گا بہن سے شادی کرنا، ماں سے نکاح کرنا، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، فلاں فلاں آپ کا محرم ہے، فلاں فلاں آپ کا نامحرم ہے، یہ نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ان سب چیزوں کے لیے جو اللہ رب العزت نے افراد بھیجے، اب وہ وہی کا معاملہ جتنا نازک ہے، اس کے حوالے سے افراد بھی انتہائی اہم ہوتے ہیں، چنانچہ ایسے افراد کو اللہ رب العزت نے پیغمبر بنا کے بھیجا، اور ان کی باتیں قرآن میں ذکر کی۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کسی کا کوئی سوال ہو، کسی بارے میں کوئی بیوقوفانہ سوال بھی ذہن میں آ رہا ہو تو ضرور پوچھیں، اس سے چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ سوال سے بہت سے لوگوں کو چیزیں واضح ہوتی ہیں، سوال سے بہت سے لوگ سوال نہیں کر پا رہے ہوتے، تو دوسروں کے معافی ضمیر کا اظہار ہو جاتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے اس کا اظہار ہو جاتا ہے کسی اچھے سوال سے۔ تو سوال کر لینا چاہیے، اور ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو بعد میں گروپ میں کر لینا چاہیے، لیکن پوچھنا چاہیے، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے۔ تو یہ پیغمبر کا معاملہ یہاں پر ہمارا مکمل ہوا۔ تو ہم نے ابھی تک تقدیر کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پڑھا، اور وحی الہی کے بارے میں پڑھا۔ تو امید ہے اس میں بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ مزید کچھ چیزیں ہیں تو ہمارے انشاءاللہ جو میں مشق کرواؤں گا، اس مشق کے اندر بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ کوشش کریں بھی جو آپ جواب دیں نا، تو ان جواب کے ساتھ سوالات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو لکھنے میں پرابلم ہے تو پھر وہ مجھے ان باکس میں وائس میسج کے تھرو بھی بات کر سکتا ہے۔ لیکن بہتر ہوگا کہ لکھ کر دیں، تاکہ ایک پیٹرن ہو، میرے سامنے کوئی اچھا جواب آتا ہے تو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں بھی سارے لوگ اسی طریقے سے جواب دیں، اور بعض لوگ ایسا جواب دیتے ہیں جو جواب خود میرے اپنے ذہن میں نہیں ہوتا کہ بھی اس کو اس طریقے سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو بہت ہی مجھے خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کے جوابات سے۔ ماشاءاللہ تقریباً میں نے دیکھا، تقریباً سوائے چند ایک کے، سارے ہی لوگ جوابات دینے میں شامل ہوتے ہیں، جس سے ماشاءاللہ سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ سمجھنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔